الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری محترم بہنوں، آج ہمارا موضوع پردے کے شرعی احکام ہے۔ پردہ صرف ایک کپڑے یا چادر کا نام نہیں، بلکہ اسلام میں پردہ حیا، پاکیزگی، نگاہ، لباس، گفتگو اور معاشرتی حدود کا ایک مکمل نظام ہے۔ اسلام نے عورت کو قید نہیں کیا، بلکہ اسے عزت، تحفظ اور وقار عطا کیا ہے۔ پردہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس لیے اسے صرف معاشرتی رسم یا کسی خاندان کی خاص روایت سمجھ کر کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پردہ اس لیے فرض کیا ہے تاکہ عورت اپنی عزت، اپنے تحفظ اور اپنے وقار کی حفاظت کر سکے۔ سب سے پہلے پردے کا حکم قرآن کریم میں بھی آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النور میں آیت نمبر 31، اور مومن عورتوں سے کہہ دیجئے کہ وہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت ظاہر نہ کریں مگر جو خود ظاہر ہو جائے۔ اس آیت میں عورتوں کو کئی احکامات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ سب سے پہلا کیا ہے؟ نگاہوں کی حفاظت کرنا۔ پھر دوسری چیز ہے پاک دامنی کی حفاظت کرنا۔ تیسری چیز ہے زینت کو نامحرموں کے سامنے ظاہر نہ کرنا، اپنے حسن کو نامحرموں کے سامنے ظاہر نہ کرنا۔ چوتھی چیز کیا ہے کہ سینے اور گریبان کو ڈھانپنا، نامحرم مردوں کے ساتھ غیر ضروری اختلاط سے بچنا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد باہر نکلتے وقت پردہ کرنے کا حکم بھی قرآن مجید میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں کہ اے نبی، اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان عورت جب بھی گھر سے باہر نکلے تو اس کا لباس باوقار، ساتر اور شرعی حدود کے مطابق ہونا چاہیے۔ اب یہاں پہ مسئلہ کھڑا کیا جائے کہ نہیں بھائی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں کو صرف حکم دیا گیا تھا، ان کی بیٹیوں کو حکم دیا گیا تھا، تو میری بہن ساتھ میں مومنوں کی عورتوں کو بھی حکم دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ مومنوں کی عورتوں سے بھی کہہ دو کہ اپنے اوپر اپنی چادریں لٹکا لیا کریں، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز ہے عورت کے لیے پردہ کن لوگوں سے ہے۔ سب سے اہم مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آخر کار ہمارے لیے محرم مرد کون ہے، نامحرم مرد کون ہے، ٹھیک ہے۔ میرے پاس یہ سوال بہت زیادہ ہوا ہے کہ آپ بھی مجھے بتائیں کہ ہم آخر کس کس سے پردہ کریں، کس کس سے نہ کریں۔ یہ مسئلہ بہت ہی اہم ہے۔ عورت کے لیے ہر مرد نامحرم نہیں ہوتا، بعض رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو محرم ہوتے ہیں اور بعض قریبی رشتہ دار بھی نامحرم ہوتے ہیں۔ اب سب سے پہلے محرم مردوں کو دیکھتے ہیں کہ محرم مرد کون سے ہوتے ہیں جس سے عورت کو پردہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا ہے والد، دادا، نانا، بیٹا، پوتا، نواسا، بھائی، بھتیجا، بھتیجے سے بھی پردہ نہیں ہوتا، بھانجا، بھانجے سے بھی پردہ نہیں ہوتا، چچا، ماموں، سسر، شوہر کا بیٹا، داماد۔ اب شوہر کا بیٹا، یہاں پہ اس سے کیا مراد ہے؟ اگر شوہر نے پہلے سے کوئی شادی کی ہوئی تھی نا، آپ سے پہلے بھی اگر اس کی کوئی اولاد تھی، اس کا بیٹا تھا، تو اس سے آپ کو پردہ نہیں ہے۔ یہ لوگ جو ہیں یہ محرم مردوں میں شامل ہوتے ہیں۔ لیکن اب ایسے کون سے بھائی ہیں جن سے پردہ کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ لوگ ہیں کزن بھائی ہوتے ہیں نا، جو وہ دیور، جیٹھ، شوہر کے کزن، خالہ کا بیٹا، پھپھو کا بیٹا، ماموں کا بیٹا، چچا کا بیٹا، نند کا شوہر، بہنوئی۔ یاد رکھیں، رشتہ دار ہونا محرم ہونے کے برابر نہیں ہے،
ٹھیک ہے. اگر ہم کہیں کہ لے جیٹ تو میرا بڑے بھرا جا ہے، نہیں، جیٹ بھی آپ کا بڑے بھائی جیسا نہیں ہے. اس سے اسلام نے آپ کو پردہ کرنے کا حکم دیا. پھپھو کے بیٹے سے حکم دیا ہے، خالہ کے بیٹے، شوہر کے کزن سے حکم دیا ہے، ماموں کے بیٹے، ان لوگوں سے کیا ہے؟ آپ لوگوں کا پردہ ہے. خصوصاً دیور اور جیٹھ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سخت تنبیہ فرمائی. صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایاکم وادخلوا علی النساء. صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شوہر کے رشتہ دار کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الحم الموت، یعنی کہ شوہر کا غیر محرم قریبی رشتہ دار تو موت کی مانند ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب سوال کیا گیا کہ شوہر کے رشتہ دارے کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو انہوں نے کیا جواب دیا کہ الحم الموت، شوہر کا غیر محرم قریبی رشتہ دار تو موت کی مانند ہے. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیور واقعی موت ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ دیور واقعی موت ہے، بلکہ اس میں فتنے کے شدید خطرے اور احتیاط کی تاکید ہے. ٹھیک ہے. چوتھی چیز ہے عورت کا شرعی لباس کیسا ہونا چاہیے. کہ شرعی لباس عورت کا کیسا ہونا چاہیے. کیا عورت نے باریک دوپٹہ لیا اور وہ نقاب کر کے کہے میں تو یار پردہ کر دی پئی ہوں؟ کیا یہ چیز ٹھیک ہے؟ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ عورت کا شرعی لباس کیسا ہونا چاہیے. اسلامی لباس میں چند بنیادی باتیں ضروری ہیں. جسم کو ڈھانپنے والا ہو. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جسم کو ڈھانپنے والا ہو. لباس ایسا ہو جو شرعی طور پر جسم کو چھپائے. دوسری چیز ہے باریک نہ ہو. ایسا کپڑا جس سے جسم یا جلد نمایاں ہو پردے کا مقصد پورا نہیں کرتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسے لباس کے بارے میں سخت وعید بیان کی ہے جس میں عورت لباس پہننے کے باوجود گویا بے لباس ہو. ٹھیک ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعید بیان کی ہے کہ جو عورت لباس پہننے کے باوجود بے لباس نظر آ رہی ہو اس کو اس کپڑے سے پہننے سے منع فرمایا گیا ہے. تیسری چیز کیا ہے؟ تنگ نہ ہو. کپڑا تنگ نہ ہو. اگر آپ نے برقع بھی پہنا ہوا ہے تو وہ برقع آپ کو تنگ نہ ہو. یا آج کل فینسی برقعے چلے ہوئے ہیں، ان کے اندر وہ ایک ہوتی ہے، اس کو کھینچ کے ریبن سا ہوتا ہے، اس کو کھینچ کے باندھ لیتے ہیں اپنی کمر کے حساب سے. تو وہ چیز غلط ہے. جو آپ کے جسم کو نمایاں کرے وہ آپ کے شرعی پردے میں نہیں آتی. زینت کی نمائش نہ ہو. لباس خود اتنا نمایاں، چمکدار یا فتنہ انگیز نہ ہو کہ لوگ خود بخود آپ کی طرف متوجہ ہوں. پانچویں چیز ہے کہ مردوں کے مشابہ کپڑے نہ ہوں. عورت کو مردوں کی مخصوص واضح قطع اختیار کرنے سے منع فرمایا گیا ہے، صحیح بخاری اور مسلم میں. ٹھیک ہے. کیا چہرہ ڈھانپنا ضروری ہے؟ یہ مسئلہ فقہا کے درمیان تفصیل اور اختلاف رکھتا ہے. بہت سے اہل علم کے نزدیک عورت کے لیے چہرہ اور ہاتھ اصل ستر میں شامل نہیں ہے، لیکن اگر فتنے کا اندیشہ ہو تو چہرہ چھپانے کی تاکید کی جاتی ہے. دوسری بعض علماء کہتے ہیں کہ نامحرم مردوں کے سامنے چہرے پہ بھی پردہ رکھا جاتا ہے. لہٰذا کسی عورت کو ایسے مسئلے میں طعنہ دینا یا اس کی نیت پر حملہ کرنا درست نہیں ہے. جو خاتون چہرے کا پردہ کرتی ہے وہ قابل احترام ہے، اور جو معتبر فقہی رائے کے مطابق چہرہ کھلا رکھتی ہے اسے بھی حکمت اور نرمی سے سمجھایا جائے، نہ کہ اس کو طعنے دیے جائیں کہ تو نے برقع پہنا ہوا ہے، تو نے ایسا کیا ہوا ہے، تو نے ایسا ہوا ہے، تو نے چہرہ تو چھپایا نہیں ہوا. تو اسے نرمی سے سمجھاؤ، نہ کہ طعنے دو. البتہ لباس جسم کی ستر پوشی، حیا اور زینت کی حفاظت بہرحال ہر حال میں ضروری ہے. ٹھیک ہے. پردہ صرف کپڑے کا نہیں ہوتا. تو میری بہنوں، بعض اوقات عورت مکمل چادر لے لیتی ہے لیکن نامحرم کو بار بار دیکھتی ہے، غیر ضروری گفتگو کرتی ہے، ہنستی اور مذاق کرتی ہے، سوشل میڈیا پر اپنی تصاویر لگاتی ہے، آواز اور انداز سے توجہ حاصل کرتی ہے، نامحرم سے کسی غیر ضروری
نامحرم سے غیر ضروری چیٹنگ کرتی ہے۔ تو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ حجاب صرف سر ڈھانپنے کا نام نہیں ہے، پردے میں شامل ہے آنکھوں کا پردہ، لباس کا پردہ، گفتگو کا پردہ، چلنے کا پردہ، زینت کا پردہ اور دل کا تقویٰ۔ تو میری پیاری بہنوں، انشاءاللہ آج کی کلاس میں اتنا سبق کافی ہے۔ پردے کے باقی کے جو احکامات ہیں ان پر ہم انشاءاللہ کل بات کریں گے۔ اے اللہ ہماری پردے والی زندگی کو اپنی رضا کا ذریعہ بنا دے۔ اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاکیزہ فرما۔ اے اللہ ہماری زبان، لباس، دل اور اعمال میں حیا عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین۔